السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55 56 یعنی 55 اور 56، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بے فضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں عبادت کا ذکر آتا ہے کافروں کے تعلق سے، تو وہاں پر جو اس کا تذکرہ پوجنے سے کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوجتے ہیں لوگ اسی کو عبادت کرنا کہتے ہیں۔ ابھی عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، سجدہ کرنا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس انداز میں پکارا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی جو مر چکا ہے، یا ایک آدمی جو قبروں کے نیچے دبا ہوا ہے، یا مٹی اور پتھر کا بت ہے، یا ایسا کوئی بھی ہے جو موجود نہیں ہے اور اس کو پکارا جائے۔ فار ایگزامپل، مسلمان پکارتے ہیں یا علی المدد، مسلمان پکارتے ہیں یا علی المدد، تو علی رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بات بالکل ثبت ہے، ہر زمانے کے لوگ تواتر کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بالکل وہی موت پائے ہیں جو انسانوں کو ملتی ہے۔ تو اب وہ مر چکے ہیں، وہ کسی کی سن نہیں سکتے ہیں، وہ قبر میں مدفون ہیں اور برزخ میں وہ اپنی برزخی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کو لوگ کہے یا علی المدد، تو اسی کو کہتے ہیں پوجنا یا عبادت کرنا۔ فار ایگزامپل، خواجہ غریب نواز لوگ بولتے ہیں، وہ بھی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، بزرگان دین میں سے ایک۔ ابھی وہ فوت پا چکے ہیں، قبر کے اندر منو مٹی تلے وہ مدفون ہیں اور ان وہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے یا خواجہ غریب نواز، تو یہ بھی اس کو پوجنا ہی کہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی جہالت اور ان کی نادانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مشرکین ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سے ایسوں کو، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پوجتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کے مالک نہیں، کیا مطلب؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانا یا نقصان پہنچانا تو دور کی بات، وہ خود اپنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اپنے نقصان کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اور یہ سارا کام وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی خواہش، اپنی رائے، اپنی چاہت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اور یہ کام کرتے کرتے وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ان کے رستے میں ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مزاحمت کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے دشمن بن گئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ اصل میں مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں وہ ہر دور کے کافروں اور مشرکوں کے اوپر بالکل چسپاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ وَالْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ یعنی جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا شروع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا شروع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا جائے، بس وہیں پر وہ بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تمام زبانی، اخلاقی، ذہنی،
مالی اور جسمانی جتنی بھی ہمدردیاں ہیں وہ مومنوں کے ساتھ نہیں رہیں گی، ان کے ساتھ رہیں گی جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گی جو اقامت دین الہی کے راہ میں روڑا بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی دنیا میں دیکھ لیجیے، آپ ایک جگہ پر مسلمان، ایک ایسی جگہ بھی دنیا میں ہے جہاں پر مسلمان اپنے گھر میں ہے اور ان کو روندا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، لیکن ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ مسلمان کو روندا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، وہ مسلمانوں کا ہی مقام ہے، مسلمانوں نے ہی ان کو بسایا ہے، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ کام ہی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کا مددگار ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی زندگی کی بقا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے حیرت انگیز طریقے سے پورا کر رہا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بن کر کے رہتے۔ یہ چیز مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ساری جو تقریر ہو رہی ہے وہ مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا وہی حال ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو دین اسلام کے مقابلے میں روڑا اٹکانے والے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کی ساری ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہتے، لیکن شیطان کا مددگار بن کر کے شیطان کی اور غیر اللہ کی اور ایسوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسوں کے سامنے جھکنے میں لگے ہوئے ہیں جو نہ خود اپنے فائدے کے مالک ہے اور نہ ہی اپنے نقصان کے مالک ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ بھی سیکھ لے لینا چاہیے کہ دنیا میں چاہے کتنی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا رب نے آپ کے مقدر میں رکھا ہوگا۔ اور اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو مسلمانوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے بس۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور پھر کہا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی آپ کا کام بس اتنا ہے، آپ کسی کو زبردستی راہ راست پر نہیں لا سکتے اور لانے کے لیے زور بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ جو ایمان لائے ہیں ان کو ان کے نیک عمل کی خوشخبری سنائیے، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو حق کے انکار کرنے والے ہیں، ان کو ان کے برے انجام سے ڈرا دیجیے۔ آپ کا یہ کام ہرگز نہیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کو جو ہے سزا دینا شروع کر دیں، جو ایمان لائے ہیں ان کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ وما ارسلناک، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، یعنی جو مومنین ہیں، جو حق کا اقرار کرنے والے اور حق کے تقاضے کو پورا کرنے والے ایمان والے ہیں، ان کو آپ ان کے نیک عمل کی خوشخبری سنا دیجئے، اور جو حق کے منکرین ہیں ان کا جو بھیانک انجام ہونے والا ہے اس سے ان کو ڈرا دیجئے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کام بتلایا گیا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے یہ صرف کافروں کے تعلق سے ہے، مومنوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بس اتنی نہیں ہے۔ جو آدمی ایمان لے آتا ہے اور ایمان لا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے، اب اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر طے کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پہ، قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بتلائی ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کی آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے، ان کو پاک کیجئے، ان کو کتاب کی تعلیم دیجئے اور حکمت کی تعلیم دیجئے۔ 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن ہم
फॉर एग्जाम्पल एक या दो आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 129 में फरमाया, अल्लाह ने फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 129। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन दोनों की आखिरी दुआ, जब ये दोनों बाप बेटे बैतुल्लाह की बुनियाद को उठा रहे थे, काबतुल्लाह को रेडी कर रहे थे, दीवार उठा रहे थे, बुनियाद उठा रहे थे, तो बहुत सारी दुआएं मांगी। उन दुआओं में से एक दुआ ये भी मांगी कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ये जो बैतुल्लाह यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर जो बस्ती बसने वाली है, इस बस्ती में तू उन्हीं में से ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयतों को उनके सामने तिलावत करे, उनको किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे और उनको पाक करे, गुनाहों से पाक करे। बेशक तू गालिब है और हिकमत वाला है। ये एक मकाम है। दूसरा मकाम है सूरह आले इमरान आयत नंबर 164। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रसूल को मबऊस किया है जो रसूल उनके सामने अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, उनको पाक करते हैं, उनको किताब की तालीम देते हैं और उनको हिकमत की तालीम देते हैं, अगरचे इससे पहले वो लोग खुली हुई गुमराही में थे। ये दो आयत मैंने बतौर एग्जाम्पल पेश किया है, वो इसलिए पेश किया है कि यहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बस खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा है, ये काफिरों के ताल्लुक से है। लेकिन जब एक आदमी दायरे इस्लाम में आ जाता है, मुसलमान हो जाता है, तो उसके प्रति नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारियां हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं, और वो ये कि किताबुल्लाह की उनके सामने तिलावत करे, उनको गुनाहों से पाक करे। क्या मतलब? अगर उनके अंदर शरीयत की खिलाफ वर्जी है तो उसको रोक टोक करना है, उनको बताना है। अगर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने होल्ड दे दिया, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों पर हद भी जारी किया, जानियों को संसार भी किया, उनको कोड़े भी लगवाया, इल्जाम लगाने वाले और तोहमत तलाशी करने वालों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा भी दी। पाक करने का मतलब यही है कि जो उनसे गुनाह है जाहिरी और बातिनी, उससे उनको पाक करे। जाहिरी गुनाह तो उनको सजा दे करके या समझा करके, बातिनी गुनाह अभी किसी आदमी के दिल में मुनाफिकत है, उसको कुरान की आयत सुनाया जाए, उसको कुरान की तालीम दी जाए, उसको हिकमत की तालीम जाए। हिकमत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए कलिमात या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल करके दिखलाया उसी को हिकमत कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपको हमने बस खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा है, आप किसी को ज़बरदस्ती सिरात मुस्तकीम पर ला नहीं सकते। ये दोनों सूरतों में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए, आपने ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहा कि मुसलमान बन जाइए, हाँ, लेकिन जो मुसलमान बन गया उनके ऊपर शरीयत के पूरे हुक्म को लागू किया। और यही चीज़ आज भी है, जो नबी के वारिसीन उलमाए किराम है, उनकी यही जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने, सिर्फ लोगों के सामने दीन को पेश नहीं कर दें। अगर कोई दीन के अंदर आ जाते हैं, शरीयत के अंदर आ जाते हैं, उनकी मुकम्मल तालीम, उनकी तरबियत, उनका तज़किया, उनके सामने कुरान करीम की आयत को कोट करके उसके मफ़हूम को बयान करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना, ये हर आलिम दीन के ऊपर आज के डेट में भी फ़र्ज़ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों के ऊपर खूब गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के साथ साथ इन बातों पर अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी करने वाला बनाए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के तरीक़े पर चलने वाला बनाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ रब्बल आलमीन हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ मालिकल मुल्क हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا